رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ کریم اللہ تمام عزاداران کی حاجات کو پورا فرما۔ پاک پروردگار بحق شہیدان کربلا جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ جنہوں نے خصوصیت سے التماس کی میرا اللہ ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بے اولاد مومنین کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ کریم مالک ہمارے بھائی شاہ صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص تمام عزاداران امام حسین کی حفاظت فرما۔ ہمارے جلوس عزا، ہماری مجالس عزا، مولا ایک ایک ماتمی کی حفاظت فرما۔ کریم اللہ ہم سب کو معرفت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ مرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ کریم پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام امام صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آقا کی زیارت سے ہماری گنہگار آنکھوں کو مشرف فرما۔ کریم پروردگار اس تکفیری گروہ کو، دہشت گردوں کو، عزاداری کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ دعا فرمائے مالک جو بے گناہ قید ہیں اللہ انہیں رہائی عطا فرمائے، اور جو ہمارے عزیز پردیس میں مشکل میں مبتلا ہے میرا اللہ ان کو لیے بھی آسانی پیدا فرما۔ ایک صلوات سارے حضرات بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین
المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان صلوات. سامعین گرامی قدر، حاضرین مجلس، موالیان حیدر کرار، رضاداران امام حسین علیہ السلام و شہیدان کربلا، کل بھی آیت مجیدہ کے اس حصے کو میں نے تلاوت کیا. اللہ رب العزت عدل اور احسان کرنے کا اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے. کل عرض کیا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کی ذات اس آیت کی مجسم تفسیر تھے. دوستو، جناب امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جو آپ کی نظر کرنے لگا. ایک صلوات پڑھو بلند آواز سے. آقا نے فرمایا: ستۃ اشیاء حسن ولکنھا من ستۃ احسن. 6 چیزیں اچھی ہیں، لیکن اگر ان کو 6 افراد انجام دیں تو بہت اچھی ہے. السخاء حسن وهو من الاغنیاء احسن. مولا فرماتے ہیں سخاوت اچھی چیز ہے، لیکن پیسے والا سخی ہو تو بہت اچھا ہے. اور سخاوت شریعت میں انتہائی پسندیدہ امر ہے. میں مولا میر کے ایک اور جملہ عرض کروں، لطف لینا. علی مولا فرماتے ہیں: لذت اللعام فی الطعام ولذت الکرام فی الاطعام. آقا فرماتے ہیں پست اور گھٹیا لوگ کھانے میں لذت محسوس کرتے ہیں، کریم کھلانے میں لذت محسوس کرتے ہیں. سخاوت بڑا پسندیدہ امر ہے، ہر کوئی سخی ہو، لیکن اگر صاحب مال سخی ہو تو بہت اچھا ہے. الصبر حسن وهو من الفقراء احسن. صبر اچھی چیز ہے، لیکن اگر کوئی فقیر صبر کرے تو بہت اچھا ہے. الحیاء حسن وهو من النساء احسن. فرمایا شرم و حیا بڑی اچھی چیز ہے، لیکن کوئی عورت صاحب شرم و حیا ہو تو بہت اچھا ہے. التوبۃ حسن وہی من الشباب احسن. فرمایا توبہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن جوان توبہ کرے تو بہت اچھا ہے. اور جو جوان بیٹھے ہو، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا: ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب. اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ جوان جو جوانی میں توبہ کر. الورع حسن وهو من العلماء احسن. اور مولانا نے فرمایا تقوی اور پرہیزگاری اچھی چیز ہے، لیکن عالم دین اگر متقی اور پرہیزگار ہو تو بہت اچھا ہے. اور چھٹی چیز آقا نے فرمایا العدل حسن وهو من الامراء احسن. عادل بڑی اچھی چیز ہے، لیکن حاکم وقت عادل ہو تو بہت اچھا ہے. شیعو خوش نصیب ہو، اللہ نے علی جیسا عادل امام عطا کیا. 4.5 سال کا عرصہ وقت ملا مولا کو حکمرانی کا، لیکن دنیا کو بتایا کہ حکومت عدل کیا ہوتی.
یہی وجہ ہے۔ جارج جرداق لبنان کا رہنے والا عیسائی، کل میں نے سنائی بات جارج جرداق یا نہیں سنائی؟ ہاں، یہ لبنان کا ہے، عرب لیکن عیسائی ہے۔ ابھی اسی سال فوت ہوا شاید، جو لوگ یہ کرتے ہیں نا فیس بک استعمال، تو اس پہ تصویریں بھی اس کی آئی ہوئی تھی عیسائی کی۔ اس نے مولا علی علیہ السلام کی عدالت پر 4 جلدوں میں کتاب لکھی عربی زبان میں، اور اس کتاب کا نام رکھا صوت العدالت الانسانیہ الامام علی۔ وہ کہتا ہے دنیا میں عدل انسانی کی کوئی آواز ہے تو وہ امام علی۔ دوستو دیکھیے، ماحول، معاشرہ، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں نا، وہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ ماحول کے انسانی افکار پر بھی اثرات ہوتے ہیں، انسان کے اعمال پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آپ اندازہ کریں کہ کیا ممکن ہے کہ ایک عیسائی مولا علی کے فضائل لکھے؟ لیکن لبنان کا ماحول اور معاشرہ، وہ اتنا عاشق اہل بیت لوگ ہیں، اتنے محب اہل بیت لوگ ہیں، یقین کیجئے کہ اس ماحول اور معاشرے میں رہنے والا عیسائی بھی علی کے فضائل لکھتا ہے۔ نہیں، آپ نے لطف نہیں لیا میرے دوستو، پھر سنیے، یہ کتاب مکہ کے کسی مفتی نے نہیں لکھی، لبنان کے عیسائی نے لکھی، اور وہ سرزمین، وہاں پہ محبت علی کا بیج بویا تھا حضرت ابو ذر غفاری نے۔ ہاں، حاکم نے تو جلا وطن کر دیا، سزا دے دی، مدینے سے نکال لو اس کو۔ پھر انہوں نے بھی اس جلا وطنی سے بھرپور فائدہ اٹھایا، بھرپور فائدہ اٹھایا، اور ایسے ایسے شاگرد تربیت کیے۔ آج بھی اگر کسی لبنانی سے پوچھو کہ تمہارے دلوں میں یہ محبت علی کی شمع روشن ہوئی، یہ کیسے ہوئی، کہیں گے ابو ذر غفاری کا صدقہ۔ یہ سارا شامات کا علاقہ کہلاتا تھا اس وقت لبنان۔ میں نے عرض کیا اس وقت کی شاید 25-30 ملک تھے جو اس وقت ریاست اسلامی میں شامل تھے، یہ سارا شامات کا علاقہ کہلاتا تھا۔ حضرت ابو ذر کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، شام کے چوک میں بازار میں کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے ایھا الناس انا جندب ابن جنادہ، لوگوں میں جنادہ کا بیٹا ہوں، جندب دنیا مجھے ابو ذر کے نام سے جانتی ہے۔ ایھا الناس انی سمعت رسول اللہ علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر، لوگوں میں نے رسول اللہ کی زبان سے سنا ہے علی کائنات کا سب سے افضل انسان ہے، جو انکار کرے وہ کافر۔ جو علی کے بعد از پیغمبر خیر البشر ہونے کا منکر ہے وہ کافر۔ اس ماحول کا رہنے والا عیسائی بھی علی مولا کے فضائل لکھتا ہے۔ 4 جلدوں میں کتاب لکھی، اس کا ترجمہ ہوا ہے، مارکیٹ میں موجود ہے، البتہ خلاصہ کیا انہوں نے، اور اس کا نام رکھا ہے ندائے عدالت انسانی۔ ندائے عدالت انسانی، یہ پڑھیے گا کتاب۔ جب اس نے کتاب لکھی تو اس کے پاس چھپوانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اتوار والے دن جب چرچ میں گیا تو پادری نے دیکھا کہ پریشان نظر آ رہا ہے، پوچھا جارج کیا بات ہے، پریشان کیوں؟ کہنے لگا کتاب ایک لکھی ہے، چھپوانے کے پیسے نہیں۔ تو پادری نے کہا گھبرا نہیں، چرچ تیری کتاب چھپوا دے گا۔ کہنے لگا پادری صاحب میں نے کوئی حضرت مریم کی فضیلت پر نہیں لکھی، میں نے کوئی حضرت عیسیٰ کے فضائل نہیں لکھے، میں نے تو مسلمانوں کے ایک خلیفہ کی عدالت پر لکھی۔ پادری نے پوچھا کس مسلمان خلیفہ کی عدالت پر؟ کہتا ہے علی ابن ابی طالب کی عدالت پر۔ پادری نے مولا علی کا نام سنا، کہنے لگا اب چرچ ضرور تیری کتاب چھپوائے۔ جار دن خوش ہو کے پوچھا کیسے؟ کہا ہمیں یہ علم ہے اس بات کا، علی وہ عادل حکمران تھے جنہوں نے اپنے دور حکومت میں ہم عیسائیوں کے حقوق کا بھی تحفظ کیا تھا۔ دوستو اس کتاب کے مقدمے میں سنیے، اس کتاب کے مقدمے میں
جارج جرداق دنیا کو خطاب کرتا ہے اور ایک جملہ لکھتا ہے، یا دنیا ماذا علیک لو حشدت قواک وآتیت فی کل زمن بعلی بعلمہ ولسانہ وذی فقارہ۔ اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا اگر تو ساری طاقتیں جمع کر کے ہر زمانے میں ایک علی پیدا کر دیتا۔ علم وہی علی والا ہوتا، ذوالفقار وہی علی والی ہوتی، زبان وہی علی والی ہوتی۔ اس کتاب میں جارج جرداق نے آقا امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے اسباب پر بحث کرتے ہوئے ایک جملہ لکھا، کہتے قتل فی محرابہ لشدت عدلہ۔ علی مولا کو کیوں شہید کر دیا گیا؟ علی مولا کو کیوں محراب مسجد میں قتل کر دیا گیا؟ اس لیے کہ علی عادل بہت بڑا تھا۔ لوگ علی مولا کا عدل برداشت نہیں کر سکے، لوگوں سے علی کا عدل برداشت نہیں ہو، شدت عدل کی وجہ سے امیر المومنین کو شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ کون علی؟ سننا پھر ظلم کتنا ہوا ہے آج تک۔ یہ جو مارے جا رہے ہیں لوگ، یہ جو شیعیان علی کو دھماکوں سے اڑایا جا رہا ہے، جرم کیا ہے؟ محبت علی۔ ہاں، کیا قصور کیا؟ ایک زائر اپنے حق حلال کی کمائی کر کے جاتا ہے قبر حسین کی زیارت کے لیے، راستے میں گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، جرم کیا ہے؟ محبت اہل بیت۔ کون امیر المومنین؟ وہ تاریخی شعر کیا خوبصورت، بقابہ ولادت بمسجد شہادت۔ ٹھیک ہے شیعہ سنی بھائیو، بولنا، میرا ساتھ دینا، ٹھیک ہے نا؟ مولا علی وہ واحد انسان کائنات میں، آئے بھی اللہ کے گھر میں، گئے بھی اللہ کے گھر سے، لیکن شام والوں نے اتنا منفی پروپیگنڈا کیا تھا، خبر شہادت شام پہنچی، لوگ پوچھتے تھے علی کا مسجد میں کیا کام تھا؟ علی کا مسجد میں کیا؟ اس سے بڑھ کے اور ظلم کیا ہوگا علی مولا کی ذات پر؟ ہاں، لوگوں سے علی کا عدل برداشت نہیں ہوا۔ وہ علی جو فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کا جملہ عرض کرنے لگا ہوں، وَلَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأُمَمُ تَخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِهَا وَأَنَا أَخَافُ ظُلْمَ رَيَّتِي۔ فرمایا دنیا کا طریقہ تو یہ رہا ہے کہ ریتیں بادشاہوں کے ظلم سے ڈرتی ہیں، عوام حاکموں کے ظلم سے ڈرتی ہے، وَأَنَا أَخَافُ مِنْ ظُلْمِ رَيَّتِي، اور میں وہ حاکم ہوں جو اپنی ریت کے ظلم سے ڈرتا ہوں۔ میں وہ حاکم ہوں جو ریت کے ظلم سے ڈرتا ہوں۔ کہاں لائے گی دنیا علی جیسے عادل امام کی نظیر؟ ہمارا طریقہ اور ہے، علی مولا کا طریقہ اور تھا۔ سرکار دو عالم نے یمن بھیجا، وہاں زکوٰۃ کے جانور لینے تھے۔ انسان تو انسان، علی مولا نے تو حیوانات کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ ذرا وہ خط پڑھیے گا نہج البلاغہ میں جو میرے مولا امیر المومنین نے زکوٰۃ کے جمع کرنے والوں کو جو لکھا اور عاملین زکوٰۃ کو جو لکھا، اس خط کو پڑھیے گا کہ کس طرح امیر المومنین نے حیوانات کے حقوق کا بھی تحفظ کیا، حیوانات نباتات کے حقوق کا بھی تحفظ کیا۔ علی مولا فرماتے تھے لوگوں اللہ کی نعمتوں کو ضائع نہ کرنا، چاہے ایک دانہ گندم کیوں نہ ہو۔ حیران ہو جاؤ گے، لوگ کھجوریں کھا کے گٹھلیاں پھینک دیتے تھے، علی مولا ان گٹھلیوں کو چنتے تھے، کاشت کرتے تھے، اور 1,00,000 پودا کھجور کا علی مولا نے پروان چڑھایا۔ 1,00,000 پودا کھجور کا، اتنا بڑا نخلستان۔ اور جب اتنا بڑا نخلستان تیار کیا ہے نا علی مولا نے، اولاد کو وصیت فرمائی، فرمایا حسن حسین بیٹا یہ سارا نخلستان میں یتیموں اور مسکینوں کے لیے وقف کر کے جا رہا ہوں، میری اولاد اس میں سے تمہیں بھی لینے کا حق حاصل نہیں، ہاں مگر جب تم بھی یتیم ہو جاؤ، مسکین ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ۔
نباتات کے حقوق کا تحفظ کرنے ہوتا۔ ہمارا معاملہ الگ ہے، علی مولا کا معاملہ الگ ہے۔ ہم ایسے دکاندار سے چیز خریدنا چاہتے ہیں جو ہمیں پہچانتا ہو تاکہ ہمیں وہ رعایت دے چیز۔ امیر المومنین ایسے دکاندار سے چیز خرید نہیں فرماتے تھے جو حضرت کو جانتا ہو، اس لیے کہ ممکن ہے جو نفع لوگوں سے لیتا ہو وہ نفع مجھ سے نہ لے یا کم لے، کیونکہ حاکم وقت کی خوشنودی کی خاطر مولا اس سے خریدنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ کمبر ساتھ ہے، غلام ہے مولا کا۔ دو کرتے خریدنے تھے مولا نے، 2 کرتے۔ مولا میر کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں، کوئی درہم دینار اکٹھے نہیں کیے، کہ پوری دنیا میں علی نے بنگلے کوٹھیاں نہیں بنائی تھیں۔ فرمایا دنیا والوں گواہ رہنا، میں علی نے تمہاری دنیا سے کیا لیا ہے؟ جو کی 2 روٹیاں، ایک صبح ایک شام، اور یہ 2 چادریں، بس 2 لباس خریدے، 2 پیراہن، 2 کرتے، ایک 5 درہم کا، ایک 3 درہم کا۔ جو 5 درہم والا کرتا تھا نا وہ کمبر کو عطا کیا، 3 درہم والا اپنے لیے رکھا۔ کمبر عرض کرتا ہے آپ آقا ہیں، میں تو غلام ہوں، یہ جو اچھا ہے لباس قیمتی ہے یہ آپ زیب تن فرمائیں۔ خدا جانتا ہے کیا خوبصورت جواب دیا میرے مولا امیر نے، لیکن جواب سے پہلے ایک بات کی وضاحت سنیے۔ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے سلاطین اپنے غلاموں کو قیمتی سے قیمتی لباس پہناتے ہوں گے۔ دنیا کے بادشاہوں کے غلام ریشم و دیبا کے لباس پہنتے ہوں گے۔ دنیا کے بادشاہوں کے غلام اپنی کمر کے ساتھ سونے اور چاندی کی تاروں سے بنے ہوئے پٹکے بھی باندھتے ہوں گے، لیکن یاد رکھنا دنیا کے بادشاہ اپنے غلاموں کو قیمتی سے قیمتی لباس پہنا کے بھی ان کے احساس غلامی کو ختم نہیں کرتے، ان کے احساس غلامی کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو ہمارا غلام ہے لہٰذا یہ اچھا لباس پہن۔ لیکن جب کمبر نے عرض کیا نا آپ آقا ہیں میں غلام ہوں، اچھا لباس آپ پہنے، اس وقت میرے آقا نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جس سے کمبر کے احساس غلامی کو ختم کیا۔ فرمایا کمبر تو جوان ہے میں ضعیف ہوں، جوان کو قیمتی لباس زیب دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ر عظمت علی، اللہ ر عظمت امیر المومنین۔ سدا سلامت رہیں، سدا جئیں، اور بیت المال کے مال کی کس قدر حفاظت کرتے تھے حیران ہو جاؤ گے۔ ایک جملہ نقل کرنے لگا ہوں، اصل میں یاد نہیں رہتا کہ کل پہ بات یہ کر گیا یا نہیں۔ امیر المومنین نے مسند خلافت سنبھالنے کے بعد، یہ نہج البلاغہ میں ملے گا آپ کو، یہ مولا کے کسی دوسرے کلام میں، گورنر عمال حکومت کو، حکومتی کرندوں کو خط بھیجا۔ ادک کو، چونکہ یہ زمانہ تو نہیں تھا، تو قلم کا اور سیاہی کا زمانہ ہوتا تھا جس سے خطوط لکھے جاتے تھے۔ مولا نے خط لکھے حکومتی کرندوں کو، ادکو اقلامکم، یہ سنیے مولا کے جملے۔ فرمایا اپنی قلم کی نوک باریک رکھنا، اپنی قلم کی نوک باریک رکھنا، قاربوا بین سطورکم، اور سطریں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ لکھنا، سطروں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ چھوڑنا۔ واحذفوا فضولکم، کوئی فضول بات مت لکھنا۔ واقصدوا قصد المعانی، صرف مطلب کی بات لکھنا اور مطلب پہ زور دینا۔ ایاکم والاکثار، اور تھوڑے لفظوں میں اپنی بات کو لکھنے کی، سمجھانے کی کوشش کرنا، لمبی تحریر بھی نہ بنانا۔ ان اموال المسلمین لا یحتمل الازرار، اس لیے کہ مسلمانوں کا جو مال ہے وہ ضرر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، قلم کی نوک باریک رکھنا۔ ہاں علی نہیں چاہتے تھے بیت المال سے سیاہی بھی زیادہ خرچ ہو۔
سطروں میں فاصلہ تھوڑا رکھنا، علی نہیں چاہتے تھے بیت المال کا کاغذ بھی ضائع ہو۔ اب بتاؤ، بیعت توڑنے والے بیعت توڑتے نہ تو کیا کرتے؟ وہ تو آئے تھے اس چکر میں کوئی گورنری، کوئی وزارت ہمیں مل جائے گی، ہاں وہاں دیکھا یہاں تو کسی کو اس کے حق سے ملنے والا کچھ نہیں۔ عجم کو عرب کے برابر ملنے لگ گیا۔ ایک عربی خاتون ایک قریشی خاتون سے برداشت نہ ہوا کہ ایران کی عجم خاتون کو بھی اتنا حصہ ملے جتنا میں ایک قریشی خاتون کو۔ شکایت لے کے کوفہ آئی، عجمی خاتون سے ملاقات ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں بہت سارے عجم ایرانی اس وقت کوفہ میں موجود تھے۔ ایرانی خاتون سے وہ قریشی خاتون پوچھنے لگی، تمہیں بیت المال سے کتنا حصہ ملتا ہے؟ کہا اتنا۔ اس سے برداشت نہیں ہوا، میں قریشی خاتون میرا بھی اتنا اور ایک عجمی خاتون کا بھی اتنا۔ امیر المومنین کے پاس آئی شکایت لے کے، یا علی یہ کیا ہوا؟ ایک قریشی خاتون کا بھی اتنا حصہ جتنا ایک عجم خاتون کا۔ امیر المومنین زمین پہ بیٹھے تھے، خاک اٹھائی مٹھی میں خاک۔ حضرت نے فرمایا، دو ہاتھوں میں خاک لے کے فرمایا مجھے بتا اس خاک کے ذرات اور اس خاک کے ذرات برابر ہیں یا کسی کو دوسرے پر فضیلت ہے؟ سب انسان اسی مٹی سے پیدا ہوا، اس لیے بیعت توڑنے والوں نے بیعت توڑی تھی، اس لیے کہ ان کی امیدیں منقطع ہو گئی تھی۔ فخر رازی امام اہل سنت ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر کبیر ان کی بڑی معروف تفسیر ہے، اصل نام ہے تفسیر مفاتیح الغیب۔ اس کی 11ویں جلد میں سورہ کاف کی تفسیر میں امام اہل سنت فخر رازی ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ مولا علی کے دور حکومت میں مولا علی کا ایک چاہنے والا تھا، محب تھا، غلام تھا مولا علی کا، چوری کر بیٹھا، چوری کے جرم میں پکڑا گیا۔ امیر المومنین کی بارگاہ میں لے آئے، یا علی اس نے چوری کی۔ مولا امیر المومنین نے پوچھا تو اس نے اقرار جرم کر لیا کہ ہاں یا علی میں نے غلطی کی ہے۔ مولا امیر المومنین نے حد جاری کرنے کا فیصلہ سنا دیا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اللہ جانتا ہے جب حد جاری کرنے کا فیصلہ سنایا نا، اپنے لوگ سفارشی بن گئے، یا علی آپ کا محب ہے، آپ کا چاہنے والا ہے، غلطی کر بیٹھا، اس کو معاف کر دیں۔ سنو گے جملہ؟ میرے آقا امیر المومنین نے اس وقت فرمایا اگر یہ میرا محب تھا تو اس کا کردار عظیم ہونا چاہیے تھا، اس کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مولا امیر المومنین نے حد جاری کی، یوشیا سنی بھائیو، علی عادل امام ہے، علی پارٹی باز امام نہیں۔ جب حد الہی کو جاری کرنے کا موقع آیا، مولا نے یہ نہیں دیکھا اس کا تعلق کس پارٹی کے ساتھ ہے اور کس گروہ کے ساتھ ہے۔ اور خدا جانتا ہے، میں آپ تائید کریں گے میری بات کی، میں دعوے سے کہتا ہوں 90% معاشرے میں جرائم، لوٹ مار، یہ بھتہ خوری، یہ قتل و غارت، یہ امن عالم جو برباد ہوا ہے، یہ حکمرانوں کی پشت پناہی میں جرائم ہوتے ہیں۔ حکمران کراتے ہیں، یہ ایم این اے اور ایم پی اے اپنے اپنے علاقے کے بدماشوں کی سرپرستی کرتے ہیں، غنڈوں کی سرپرستی کرتے ہیں، پارٹی کے قاتلوں کو پناہ دیتے ہیں، ان کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ اگر یہ حکمران مجرموں کی اور قاتلوں کی پشت پناہی چھوڑ دیں، 90% جرائم معاشرے سے ختم ہو جائیں۔ اللہ اکبر، کتنا فرق ہے! کہاں گیا اسلام؟ کہاں گئے مسلمان؟ لیکن امیر المومنین اپنا غلام، اپنا چاہنے والا، اپنا محب، آقا امیر المومنین نے حد جاری کر دیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب ہاتھ کاٹنا ہوتا ہے نا تو یہاں انگلیوں سے کاٹا جاتا ہے، یہاں سے کلائی سے نہیں، انگلیوں سے، اس لیے کہ ان المساجد للہ، اعضائے سبع 7 اعضاء جو سجدے میں لگتے ہیں، پیشانی، 2 ہتھیلیاں، گھٹنے اور پاؤں کے 2 انگوٹھے، جن کا سجدے کی حالت میں لگانا واجب ہے ورنہ سجدہ باطل ہو جاتا ہے۔
اور یہی 7 اعضاء ہیں جن پہ مرنے کے بعد کافور لگایا جاتا ہے۔ ان المساجد للہ، یہ اللہ کی ملکیت ہیں، یہ اللہ کے لیے ہیں۔ یہ پیشانی، یہ اعضائے سجدہ صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکنے چاہیے، لہٰذا ان میں تصرف کا حق نہیں ہے، لہٰذا انگلیوں سے کاٹا گیا۔ مولا امیر نے انگلیاں اس کی کاٹ دیں اور اس حبشی النسل غلام نے کٹی ہوئی انگلیاں پکڑی۔ فخر رازی لکھ رہا ہے، ہمارے علماء نے بھی لکھا، شہید مرتضیٰ مطہری نے بھی لکھا، کٹی انگلیاں ہاتھ میں پکڑی بازار میں جا رہا ہے۔ ابن قوا خارجیوں کا جو سردار تھا منافقین کا، وہ سامنے آیا۔ جب اس نے دیکھا نا یہ تو علی کا محب تھا، علی نے اس پہ حد جاری کر دی، ہاتھ کاٹ دیا، آج تو یہ علی کے خلاف بولے گا، اس کی زبان سے علی کے خلاف نکلیں گی گالیاں، اور آج اس کو اپنے لشکر میں ملایا جا سکتا ہے۔ اس توقع سے سامنے آ کے پوچھا تیرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ کہتا ہے قد قاطع یمینی امیر المومنین یعصوب المسلمین قائد الغر المحجلین خاتن الرسول زوج البتول الناطق بالسداد الہادی الی الرشاد المنتقم من الجہال المصادم الابطال السابق الی جنات النعیم الموت الزکاة رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ علی بن ابی طالب۔ خارجی حیران ہو گیا، ابن قوا حیران ہو گیا، میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا، ہاں میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا، اور علی نے ہاتھ کاٹ دیا۔ اب بھی علی کے فضائل پڑھتا، اب بھی علی کے قصیدے پڑھتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سننا او میرا بھائی سن، جیب نوٹوں سے پر ہو جائے، علی کا قصیدہ پڑھنا ہر کوئی جانتا ہے، ہاتھ کٹوا کے قصیدہ پڑھنا کوئی جانتا ہے۔ ہاتھ کس نے کاٹا؟ کا مومنوں کے امیر نے، قائد الغر المحجلین، میرا ہاتھ کاٹا سجدہ گزاروں کے سردار نے، مسلمانوں کے رہنما نے، میرا ہاتھ کاٹا شوہر بطول نے، میرا ہاتھ کاٹا داماد رسول نے، میرا ہاتھ کاٹا اس نے جس کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، میرا ہاتھ کاٹا اس نے جو جنتوں کی طرف سبقت کرنے والا، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا، جو ہلا سے انتقام لینے والا، مرد میدان کو میدان میں پچھاڑنے والا، جس سے بڑا وفادار کوئی نہیں، جس سے بڑا بہادر کوئی نہیں، میرا ہاتھ کاٹا ہے رسول اللہ کے بھائی علی بن ابی طالب۔ اللہ اکبر، حیران ہو گیا ابن قوا، علی نے ہاتھ کاٹ دیا، بھی فضائل پڑھتا ہے، کہتا ہے قد قاطع یمینی بحق۔ خارجی علی نے نہ حق تو نہیں کاٹا، نہ حق نہیں کاٹا، میرا حق بنتا تھا، میں نے گناہ کیا، میں نے غلطی کی، اس کی سزا ملی مجھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، قد قاطع یمینی بحق وخلصنی من النار۔ او خارجی یاد رکھیے تو علی کا مجھ پہ کرم ہے، یہ تو علی کا احسان ہے، یہ تو علی کی مہربانی ہے کہ جس نے دنیا میں مجھ پہ حد جاری کر کے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا، دنیا میں مجھ پہ حد جاری کر کے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ جملہ ہے نہج البلاغہ میں سننا، مولا امیر فرماتے ہیں لو ضربت خیشوم المومن بسیفی ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی۔ فرماتے ہیں اگر میں یہ تلوار مومن کی ناک پہ ماروں اور اس کی ناک اڑا دوں کہ وہ مجھ سے بغض کرے، مومن مجھ سے بغض نہیں کرے۔ وَلَوْ سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِ عَلَى الْمُنَافِقِ عَلَىٰ يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي، اور اگر میں ساری دنیا منافق کے قدموں میں ڈھیر کر دوں کہ وہ مجھ سے محبت کرے، منافق پھر بھی مجھ سے محبت نہیں کرے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ قُضِيَ فَانْقَضَ عَلَىٰ لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّي يَا عَلِي لَا يُحِبُّكَ مُنَافِقٌ وَلَا يُبْغِضُكَ مُؤْمِنٌ، اس لیے کہ یہ فیصلہ پیغمبر کی زبان سے صادر ہو چکا، یا علی منافق تو اس سے محبت نہیں کرے گا، مومن تو اس سے بغض نہیں کرے گا۔ کسی نے جا کے
بارگاہ امامت میں عرض کیا آقا جس غلام پہ آپ نے حد جاری کی وہ تو آپ کے قصیدے پڑھتا پھرتا، فضائل پڑھتا پھرتا۔ مولا نے فرمایا بلاؤ اس کو۔ اس حبشی نسل کو بلایا گیا۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام نے کٹی ہوئی انگلیاں ہتھیلی کے ساتھ رکھی، اوپر ایک کپڑا ڈالا اور پھر زبان مبارک کو حرکت دی، کچھ کلمات ادا فرمائے۔ جب وہ کپڑا ہٹایا تو ہاتھ سالم تھا۔ میں کہتا ہوں ہاتھ کاٹنا عدل علی تھا، ہاتھ جوڑنا فضل علی تھا۔ ہاتھ جوڑنا فضل علی تھا۔ اللہ اکبر۔ بیت المال میں 7 روٹیاں آئیں، روٹیاں 7۔ امیر المومنین نے ان روٹیوں کو بھی برابر تقسیم کی، ٹکڑے روٹیوں کے بھی برابر تقسیم۔ امیر المومنین بیت المال میں بیٹھے تھے، رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا۔ کچھ لوگ آ گئے مولا علی کے پاس کہ خلوت میں بیٹھے ہیں، چلو جا کے بات کرتے ہیں۔ جب وہ آئے نا مولا سے بات کرنے، امیر المومنین نے چراغ بجھا دیا۔ یا علی ہم آپ کے پاس ہیں، بات کرنی تھی، روشنی کریں، یہ کیا ہوا آپ نے چراغ بجھا دیا؟ فرمایا ہماری تمہاری جو بات ہے وہ ہماری نجی اور ذاتی بات ہے، اور چراغ میں جو تیل جل رہا ہے وہ بیت المال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ بیت المال، مسلمانوں کا مال اپنی ذاتی گفتگو کے لیے علی کیسے استعمال کر سکتا؟ اپنی ذاتی گفتگو کے لیے سرکار دو عالم نے یمن بھیجا امیر المومنین علیہ السلام کو، اور صحابہ کی ایک جماعت بھی علی مولا کے ساتھ گئی۔ زکوٰۃ کے وہاں پہ اونٹ تھے، جانور تھے، وہ لینے کے لیے۔ جب زکوٰۃ کا مال اکٹھا ہوا نا، سعد ابن مالک ہے، کہتا یا علی یہ زکوٰۃ والے اونٹ ہمیں دیں، ہم ان پہ سوار ہوتے ہیں، سامان لادتے ہیں تاکہ ہمارے اونٹ آرام کریں۔ فرمایا جب تک سید الانبیاء اس زکوٰۃ کے مال کو تقسیم نہیں فرمائیں گے، فرمایا میں تمہیں اس میں تصرف کی اجازت نہیں دوں گا۔ سرکار تک پہنچ گئے۔ سعد ابن مالک کہتا یا علی معذرت چاہتا ہوں۔ سعد ابن مالک پیغمبر سے علی کی شکایت کر رہا ہے، یا رسول اللہ علی نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ اور رویہ نہیں کیا، ہمیں اونٹوں پہ سوار نہیں ہونے دیا۔ سرکار دو عالم نے سعد کی ران پہ ہاتھ مارا اور فرمایا خاموش ہو جا، علی کی شکایت نہ کر، علی راہ خدا میں وقف ہے۔ الحق مع علی وعلی مع الحق، معیار حق علی کی ذات ہے، میزان حق علی کی ذات۔ اللہم عادر الحق حیث ما دار علی، یہ جملہ کتنا قابل توجہ ہے۔ یہ دعا ہے پیغمبر کی دعا، اور 2 دعائیں پیغمبر کی کیا خوبصورت دعائیں۔ ایک غدیر کے میدان میں جب علی مولا کی ولایت کا اعلان کیا ہے نا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس کے بعد پیغمبر کی دعا یہ تھی اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ میرا اللہ تو بھی اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، تو بھی اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے، تو بھی اس کا مددگار بن جو علی کا مددگار بنے، اور تو بھی اس کو ذلیل و رسوا کر دے جو علی کے ساتھ دشمنی کرے۔ اور جب یہ فرمایا نا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ اور علی، دعا فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، میرا اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے، حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔
یہی وجہ ہے 25 سال کی خانہ نشینی کے بعد جب ظاہری خلافت ملی، امیر المومنین ممبر پہ تشریف لائے اور اسی مقام پہ بیٹھے جہاں پہ سید الانبیاء بیٹھا کرتے تھے۔ امیر المومنین کے یہ جملے تھے۔ ساسا بن سوہان مولا امیر کا ایک بڑا چاہنے والا ہے، اب وقت نہیں ہے میں کیا عرض کروں، بڑا فصیح و بلیغ، اتنا فصیح و بلیغ انسان تھا ساسا بن سوہان۔ علی مولا، بلکہ یوں نہیں، خطیب ممبر سلونی ساسا سے خواہش کرتے تھے، ساسا تو خطبہ دے، علی بیٹھ کے سنے تیرا خود۔ اتنا فصیح و بلیغ انسان تھا ساسا۔ مولا امیر المومنین کی شہادت کے وقت کے اشعار کبھی پڑھیے گا، جب مولا امیر المومنین کو ظاہری خلافت ملی اور ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، اسی ساسا نے کھڑے ہو کے یہ جملہ کہا تھا، یا علی ما زانت الخلافت بل زینت الخلافہ، یا علی خلافت نے آپ کو زینت نہیں بخشی، خلافت نے آپ کی عزت کو نہیں بڑھایا، آج آپ نے خلافت کی عظمت کو چار چاند لگا، آج آپ نے خلافت کو زینت بخشی۔ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھیر دے۔ اور دوستو وقت نہیں رہا مصائب کا بھی، بس ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہی مصائب بھی ہے۔ مجھے دنیا میں دکھاؤ شیعہ سنی بھائیوں، دنیا میں دکھاؤ کوئی بہن بھائی کی لاش پر آ کے، بھائی کی لاش پر آ کے بھائی کی مصیبت پر نوحہ مرثیہ نہ پڑھے، قاتل کا قصیدہ پڑھے۔ نہیں سمجھا نہیں سکا میں، میدان خندق کی بات کر رہا ہوں۔ کل کفر عمرو بن عبد ود، جب امیر المومنین نے قتل کیا ہے نا، عمرو کو سر کاٹا ہے، کل کفر تھا، سردار تھا، سردار، قیمتی لباس، قیمتی زرہ، قیمتی خود، قیمتی تلوار، ہیرے جواہرات سے مزین اور مرصع۔ قاتل حق ہوتا ہے قاتل کا کہ جسے قتل کرے اس کا سلاح جنگ لے لے۔ عامر کی بہن ہے، جب اس کو پتہ چلا نا میرا بھائی مارا گیا، اب آئی میدان خندق میں بھائی کو رونے کے لیے، لیکن جب بھائی کی لاش کی کیفیت دیکھی، نہ سلاح جنگ کو کسی نے ہاتھ لگایا، نہ زرہ کو اتارا، نہ خود کو چھیڑا، ہاں بھائی کی لاش کی کیفیت دیکھ کے بھائی کا مرثیہ نہیں پڑھا، علی کا قصیدہ پڑھا ہے۔ بھائی کو خطاب کر کے کہتی ہے، لو کان قاتل عمر غیر قاتل ہی بقیتہ ابدا ما دمت فی البلد لیکن قاتل لہ من لا نظیر لہ کان یدعى ابوہ بیضۃ البلد۔ او میرا بھائی، اگر علی کے علاوہ تیرا کوئی اور قاتل ہوتا میں ساری زندگی تجھ کو روتی رہتی، لیکن اب میں تجھے روں گی نہیں، تیرا قاتل اتنا کریم ہے، تیرا قاتل اتنا شریف ہے، جس نے تیرے لباس کو ہاتھ نہیں لگایا، جس نے تیری زرہ کو ہاتھ نہیں لگایا، تیرا قاتل من لا نظیر لہ، تیرا قاتل بھائی میں اب فخر کروں گی کہ میرے بھائی کو کسی عام انسان نے قتل نہیں کیا، میں اب فخر سے کہوں گی لوگوں میرا بھائی علی جیسے شریف کے ہاتھوں، علی جیسے کریم کے ہاتھوں قتل ہوا، کانا یدعى ابوہ بیضۃ البلد، میرے بھائی کو اس نے مارا جس کے باپ کو دنیا والی مکہ اور رئیس بطحا کے لقب سے جانتی تھی۔ عزادارو، یہاں بہن آئی اور قاتل کا قصیدہ پڑھا۔ 11 محرم کو کربلا میں بھی ایک بہن بھائی کی لاش پہ آئی۔ عزادارو، وہاں کیفیت کیا تھی؟ اجرکم علی اللہ۔ جب آئی ہے نا بھائی کی لاش پہ، پہچان نہیں پائی،
بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے پوچھتی تھی انت اخل حسین انت ابن ام زہرا، میرا بھائی حسین تو ہے، میری ماں زہرا کا جایا حسین تو ہے۔ رخ پھر گیا مدینے کی طرف، نانا کو خطاب کر کے کہتی تھی یا جدہ صلی علیکہ ملائکۃ السماء، نانا آپ پہ تو آسمان کے فرشتے درود پڑھتے تھے، وہذا حسین مرمل بالدماء، نانا دیکھ یہ تیرا حسین ہے جو خاک و خون میں غلطان، مقطع الاعضاء جس کے اعضاء قطع کر دیے گئے، مسلوب الامامت والردا جس کے لباس کو مسلمان لوٹ کے لے گئے۔ اور پھر ایک جملہ خطاب کر کے نانا سے کہا یا جدہ بناتوں کا سبایا، نانا دیکھ تیری بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی گئیں، نانا دیکھ تیری ذریت کو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا۔ بس آخری جملہ زادارو، بڑی محبت تھی پیغمبر کو امام حسین کے ساتھ۔ اللہ جانتا ہے روایت کے لفظ ہیں، محبت جوش مارتی تھی نا امام حسین کی۔ ان حب الحسین، سرکار کی حدیث سے یجری فی عروق المومنین کما یجری الدم، فرمایا جس طرح انسان کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے اسی طرح مومن کی رگوں میں حسین کی محبت گردش کرتی ہے۔ امام امیر المومنین سے فرماتے تھے یا علی میرے حسین کو بازوؤں سے بلند کرو، اٹھاؤ۔ مولا علی یوں بلند کر کے اٹھاتے اور پیغمبر امام حسین کے پورے وجود کے بوسے لیتے، پیشانی چومتے، رخسار چومتے، سر چومتے، سینہ چومتے، شکم چومتے، بازو چومتے اور روتے۔ پیغمبر مولا علی پوچھتے یا رسول اللہ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا اقبل مواضع السیوف، یا علی میں ان مقامات پہ بوسے دے رہا ہوں جہاں تلوار لگے گی، جہاں نیزہ لگے گا، جہاں تیر لگے گا۔ پیغمبر بڑے بوسے دیتے تھے، لیکن خدا جانتا ہے جب بہن بھائی کی لاش پہ آئی ہے اس مقام پہ بوسہ دیا جہاں رسول بھی بوسہ نہ دے سکے۔ سن پاؤ گے کہاں دو زانو ہو کے بھائی کی کٹی ہوئی گردن کے قریب بیٹھی ہے اور جھک کے بھائی کی کٹی ہوئی رگوں پہ لب رکھ دیے زینب کبریٰ نے۔ بھیا دیکھ زینب تیرے سہارے آئی تھی، بھیا تیرے بغیر کوفہ و شام جا رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلب۔